واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ والحمد لله القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ رمضان المبارک برکتیں، سعادتیں، رحمتیں، مغفرتیں بکھیرتا ہوا ہم سے جدا اور عن قریب الوداع ہونے کو ہے۔ خوش بخت و خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے صیام و قیام، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات اور اعتکاف بیٹھ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش، کاوش، جستجو کی ہے۔ اللہ رب العالمین سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور وہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہے۔ وہ وفا کر کے رہے گا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہی میرے لیے ہے
تو میں رب جتنی چاہوں گا اسے جزا عطا فرماؤں گا، اور اللہ نے کتنی جزا دینی ہے، کتنا اجر دینا ہے، کتنا ثواب دینا ہے، وہ اعداد و شمار سے باہر ہے۔ تو پھر ہے کتنا؟ وہ اتنا ہی ہے جتنی اس اللہ کی شان و عظمت ہے، وہ اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، یہ مہینہ دیگر عبادات کی طرح دعا کا، توبہ و استغفار کا مہینہ بھی ہے۔ جس نے رجوع الی اللہ کر لیا، جس نے توبہ نصوحہ کر لی، جس نے اپنے پروردگار کو راضی کر لیا، جس نے اپنے گناہوں کا اعتراف و اقرار کر لیا، اور جس نے جلوتوں اور خلوتوں کے اندر اللہ سے مانگ لیا، اور جس نے تنہائی کے لمحات میں اپنی آنکھ سے آنسو گرا کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لی، وہی کامیاب اور وہی کامران ہے۔ عرش والے رب کا حکم بھی یہی ہے کہ جب بھی مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، مجھی سے کرنا ہے، دائیں اور بائیں نہیں جھانکنا، ادھر اور ادھر نہیں جانا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صحابہ کرام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی؟ ہمارا رب ہمارے قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشیاں کریں، مناجات کریں، یا اللہ ہم سے دور ہے کہ جسے ہم بآواز بلند پکاریں؟ اللہ نے قرآن اتار دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پہ فرمایا، قریب ہی نہیں اقرب ہے، بہت ہی زیادہ قریب۔ کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شارک سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب ہے۔ تو جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے کرو، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جب بھی جھولی پھیلانی ہو اللہ سے پھیلاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو، خالق اور مخلوق میں بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ جب انسان سے مانگا جائے تو وہ خفا ہو جاتا ہے، اور جب رب رحمان سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ تو ہم نے مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ اپنے حق میں کسی سے دعا کروا سکتے ہیں، اور آپ کسی سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ سفر و حضر میں، حج اور عمرے کے موقع پر، حالت اعتکاف میں اور قدر کی رات کے قیام میں وہ دعائیں کرے۔ اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق ٹھہرنے والے صحابہ کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، جن کے لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے لیے از خود دعا کی ہے، یا ان کی ادائیں، ان کا کام، ان کا عمل ایسا تھا کہ وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق بن گئے، اور اس قابل بن گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ حضرات گرامی، دنیا کے اندر انسان کو یقیناً ایسے اعمال کرنے چاہیے، ایسی نیکیاں کرنی چاہیے کہ دوسرے انسان اس کے لیے دعائیں کریں، بے ساختہ دعائیں نکلیں، اور خلوت و جلوت کے اندر
اس شخص کے لیے اس کے بھائی دعائیں کریں۔ انسان اپنے آپ کو اس قابل بنا لے، اور اس قابل انسان کب بنتا ہے؟ جب اللہ کے ساتھ ربط و رابطہ مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، جب اللہ کے ساتھ تعلق انتہائی پختہ ہوتا ہے، تو رب العالمین پھر زمین کے اوپر اس بندے کا قبول رکھ دیتا ہے، لوگوں کے اندر احترام آ جاتا ہے، پھر لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے، عمل کے ذریعے، کردار کے ذریعے، اللہ کے سے فریاد کے ذریعے، تاکہ لوگ ہمارے حق میں دعائیں کریں۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جب ان کا نام کسی کی زبان پہ آئے تو لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، یا لوگ اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں کر دیتے ہیں؟ کہ عمل کوئی نہیں، کردار کوئی نہیں، وقار کوئی نہیں۔ جب انسان نوسر باز ہو، دغا باز ہو، دھوکے باز ہو، چور اور فراڈیا ہو، ڈاکو اور لٹیرا ہو، شرابی اور زانی ہو، نہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت ہے، نہ خلق اللہ کے اندر اس کا کوئی احترام ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہماری ادائیں، ہمارے انداز، ہمارے اعمال اس طرح کے ہونے چاہیے کہ اس سے پروردگار خوش ہو۔ جب اللہ خوش ہو جاتا ہے اپنے بندے سے تو اس کی مخلوق خود بخود خوش ہو جاتی ہے۔ آخر وہ صحابہ انسان ہی تھے جو مقام بلند پا گئے اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے۔ آج ہمارے ایمان بھی کھوکھلے ہیں اور ہمارے اعمال کم اور بدعمالیاں زیادہ ہیں۔ مہینہ رمضان کا ہے، کھانا پینا عام ہے۔ مہینہ رمضان کا ہے، بے پردگی عام ہے۔ مہینہ رمضان کا ہے، ناپ تول میں کمی ہے۔ مہینہ رمضان کا ہے، مال میں ملاوٹ ہے۔ مہینہ رمضان کا ہے، زبان پر جھوٹ ہے۔ مہینہ رمضان کا ہے اور جھوٹی قسمیں اور گواہیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو کوئی شخص گندے اقوال کو، برے افعال کو ترک نہیں کرتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص بھوک اور پیاس کی شدتوں کو برداشت کرے۔ کام ایسے کرنے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے دعاؤں کے مستحق ٹھہرے، اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق ٹھہرے، وہ کتنے ہی خوش نصیب ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا، ضمنی ساتھ چمٹایا اور فرمایا، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ تو اسے کتاب اللہ کا علم، اس کی فقاہت عطا فرما دے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑے مفسر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت جو کتاب اللہ کے ساتھ تھی وہ دیکھی، اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر ان کے لیے مزید دعا کی کہ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ تو اسے کتاب اللہ کا علم، اس کا فہم عطا فرما دے۔ کیا آج ہمارا تعلق بھی کتاب اللہ کے ساتھ ہے، کلام اللہ کے ساتھ ہے، قرآن مجید کے ساتھ ہے؟ یہ واحد کتاب ہے
جس نے قیامت کے دن ہماری سفارش کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب سفارشی بن کے نہیں آئے گی۔ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ یقیناً اللہ کی طرف سے آئے ہیں، لیکن وہ سفارشی نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید اللہ کے حبیب نے فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابی، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کل قیامت کے دن اسی کتاب نے تمہارے لیے سفارشی بن کے آنا ہے۔ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے وزیر مہمانداری بھی تھے اور وزیر پروٹوکول بھی تھے، آنے والے وفود کا استقبال اور ان کو الوداع کرنے کی ذمہ داری سیدنا معاویہ کے پاس تھی، اور خط و کتابت کے اندر بھی خصوصی مہارت رکھتے تھے، عبارت و تعبیر کے اندر آپ کو اللہ نے ملکہ عطا کیا تھا۔ یہ ملکہ کیسے مل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کے متعلق کہا اللہم علمہ الکتاب والحساب ومکن لہ فی البلاد، اے اللہ اسے کتاب اللہ کا علم اور اس کی فقاہت عطا فرما دے، اے اللہ تو اسے کتابت کا علم عطا فرما دے، اور اللہ تو اسے اپنی زمین کے اوپر اقتدار نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، علمہ الکتاب والحساب ومکن لہ فی البلاد۔ جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ ساری کی ساری دعائیں قبول ہوئے اور قبولیت کے یہ مستحق ٹھہرے۔ حضرات گرامی، ان لوگوں پر اللہ کا انعام تھا، فضل تھا، کیونکہ یہ وفادار تھے، ایماندار تھے۔ جب انسان کا اپنا اندر صاف ہو، جب انسان کے اندر ایمان ہو، جب انسان کے اندر اخلاص ہو، جب انسان کے اندر عقل حلال ہو، تو اپنی کی ہوئی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور جب دوسرے کرتے ہیں تو ان کی ہوئی دعائیں بھی اس انسان کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگر اندر خراب ہے اور ایمان متزلزل ہے، اخلاص میں کمی ہے اور عقل حلال ناپید ہے، پھر نہ اپنی دعائیں قبول ہوتی ہے نہ کسی کی ہوئی دعائیں قبول ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کن لوگوں کا آتا ہے جن کے لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحلق طائفۃ من اصحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، سر منڈوایا، اسرا لگوایا، جو حج اور عمرے کے موقع پر ہوتا ہے، اور آپ کے صحابہ نے بھی یہی عمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ المحلقین مرہ او مرتین، 1 یا 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلقین کے لیے دعا کی ہے، اور پھر فرمایا والمقصرین، اور جو بال کٹوانے والے ہیں ان کے لیے بعد میں دعا کی ہے، جو محلقین ہیں ان کے لیے پہلے بھی کی ہے اور 2 مرتبہ بھی کی ہے۔ حضرات گرامی، آج ذرا ہم بحیثیت مسلمان اپنا جائزہ لیں اور مروہ کے اوپر جو مناظر ہم دیکھتے ہیں وہ مناظر ان کو سامنے رکھیں کہ جو لوگ نہ حلق کرواتے ہیں، نہ قصر کرواتے ہیں، نہ استرا لگواتے ہیں، نہ کینچی پورے سر پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ ان کی صورتحال کیا ہے کہ 1 پورے کے برابر چاروں طرف سے تھوڑے تھوڑے بال وہ کاٹ لیتے ہیں،
اور پھر جو اوپر چٹیا سی بنتی ہے وہاں سے بھی تھوڑے سے بال لے لیتے ہیں۔ یہ تو معاملہ عورتوں کا ہے کہ وہ اپنے بالوں کے آخری حصے میں پور کے برابر بال کاٹ لیں عمرے کی ادائیگی کے بعد، صفا مروہ کی سعی کے بعد۔ لیکن یہ کام مردوں نے پکڑا ہوا ہے۔ جب ہماری صورتحال یہ ہوگی تو کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق ٹھہریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محلقین کے لیے بھی کی ہے، مقصرین کے لیے بھی کی ہے، جو پورے سر کو مڈوانے والے اور اس کی کٹنگ کروانے والے ہیں۔ لیکن یہ جو صورتحال اس وقت ہے، یقیناً ایسے لوگ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق نہیں ہوتے۔ دعاؤں کے مستحق وہی ہیں جو سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور وہ قیامت تک۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کن لوگوں کے لیے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قالت، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسمع القراءہ، ایک آدمی کی تلاوت سن رہے تھے، یسمع قراءۃ رجل فی المسجد، مسجد کے اندر وہ آدمی بیٹھا قرآن مجید پڑھ۔ قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ مسجد میں بیٹھا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تو بالکل پاس، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ وہ پڑھتا پڑھتا آگے بڑھتا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے، رحمہ اللہ، اللہ کی اس بندے پر رحمتیں ہوں، اللہ کی اس بندے پر رحمتیں ہوں۔ لقد اذکرنی آیہ کنت انسیتها، اس نے مجھے قرآن مجید کی آیات یاد دلا دی ہیں جن کو میں بھول چکا تھا، بھولی ہوئی آیات اس نے یاد کروا دی ہیں۔ تو انسان جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، صرف اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں ہوتا، جو اپنی ذات کو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو فرما دیا، اقرأوا القرآن فإنکم توجرون علیہ، قرآن مجید کو پڑھا کرو، اس پر اللہ تمہیں اجر دیتا ہے، اجرت دیتا ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ تو پڑھنے کی ہے، لیکن جب قرآن مجید کوئی پڑھ رہا ہے، خود وہ نیکیاں سمیٹ رہا ہے، لیکن جب اس تلاوت کا فائدہ دوسروں کو پہنچ رہا ہے تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی اللہ اس کو دے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دعا صرف اس اکیلے انسان کے لیے، اس مرد کے لیے یا اس صحابی کے لیے نہیں ہے، جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کا قرآن سن کر جس کے دل پر اثر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا بھی مستحق ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو چوتھی چیز ہمیں کیا نظر آتی کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ فرماتے تھے اللہم صلی علی آل فلان. یہ صلی کا الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بولے؟ اس لیے کہ رب العالمین کا فرمان یہی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. ان کے مالوں سے صدقات وصول کیجئے، ان کو پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے. وصلی علیہم، اور ان کے حق میں میرے حبیب دعا کیجئے. وصلی علیہم. ابن ابی اوفا کہتے ہیں میرے باپ نے بھی مال جب پیش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما، کرم نوازیاں کر دے. تو یہ چیز بھی ہمیں اس موضوع کے اندر ملتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال دینے والے، جو لوگ اللہ کے راستہ میں صدقات دینے والے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق کے اندر بھی دعا فرمائی ہے. اور یہ لوگ دعاؤں کے مستحق ہیں جو اپنی زکوٰۃ کو مکمل طور پر ادا کرنے والے ہیں، اپنی زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اس سلسلہ میں بخل کرنے والے نہیں ہیں، اس سلسلہ میں اپنی مٹھی اور اپنا ہاتھ بند کرنے والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے لیے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص کرم سے، فضل سے ان کے مال کے اندر اضافہ بھی کرنا ہے اور اپنی رحمتوں کا نزول بھی ان کے اوپر کرنا ہے. اسی طرح حضرات گرامی، وہ لوگ جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، میں تو بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ بڑے بڑے ماہرین ہیں سوال پوچھنے والے بھی، وہ ایسے انداز سے سوال کرتے ہیں کہ کوئی راستہ مل جائے زکوٰۃ نہ دینے کا، کوئی راستہ مل جائے، کوئی سپیس مل جائے. کیوں پریشانی کس بات کی؟ کیا یہ ہمارا ہے؟ یہ کس نے دیا ہے؟ دینے والا کون ہے مال؟ اللہ. بہت زیادہ دیتا ہے، بہت تھوڑا کہتا ہے دے دو. وہ بہت تھوڑا کیوں دے دو؟ تاکہ بہت زیادہ واپس پلٹا. لیکن ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، دیتے ہوئے ہاتھ کب کپا جاتے ہیں. ہم نے اندازہ کیا ہے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور یہی طریقہ اپنانا چاہیے. جب بھی کوئی شخص اللہ کی راہ کے اندر دے، لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے دینے والے کو یہ دعا دے، اور دعا کے اندر یہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے اللہم صلی علی آل فلان. اس سے اگلا نقطہ، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق ٹھہرے، اور ہم بھی کیسے مستحق ہو سکتے ہیں، وہ ہے شادی کرنا، نکاح کرنا، بیاہ کرنا، جس سے آنکھ میں حیا پیدا ہوتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت رہتی، انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، معاشرے کی تطہیر اور پاکیزگی ہوتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. نوجوانوں کی جماعت، طاقت ہے تو بیاہ کرو،
نکاح کرو، شادی کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اس سے آنکھ نیچے رہتی، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی. اگر طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ فَلْيَصُمْ، پھر روزے رکھو. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ ڈھال. پھر اس ڈھال کو اختیار کرو، اس ڈھال کو اپنا لو. اگر اپنا کردار، اپنا وقار، اپنی عزت کا تحفظ چاہتے ہو تو پھر یہ راستہ ہے. لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ اولاد کی شادیاں نہیں کرتے کہ جہیز مکمل نہیں، شادیاں نہیں کرتے، لڑکے کا بھی اپنا مکان تعمیر نہیں ہوا، شادیاں نہیں کرتے، ابھی تک گاڑی ذاتی نہیں ہے. یہ جہیز، گاڑی، ذاتی گھر، بینک بیلنس، اور پھر کہتے کیا جی؟ آپ میرے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی. میں جو کم علم آدمی ہوں، اپنی کم علمی کی بنیاد پر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی صحابی ایسا نہیں ملا جس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہو کہ آپ میری شادی کے لیے دعا کریں. دعا بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ زرد زرد سا رنگ تھا، کوئی شادی کے آثار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ھذا؟ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تزوجت امرأۃ، میں نے ایک عورت سے شادی کی، ایک گٹھلی سونے کے عوض حق مار یہ دیا. سونا کتنا تھا جی؟ ایک گٹھلی کے برابر. اور یہاں کیا ہے جی؟ 20 تولے پورا ہوگا تو کڑی روانہ کرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو ایک اور بھی عذاب ہے کہ پھپھی رس گئی ہے، تایا نہیں آ رہا، خالہ ناراض ہے، فلاں اور فلاں معاملہ. اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی سے کوئی محبت، کوئی پیار نہیں تھا؟ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی میں نہیں تھے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ پھپھیوں، خالاؤں، تائیوں، یہ پھپ کٹنیوں کی وجہ سے جو سال ہا سال اور برس ہا برس تک شادیوں میں تاخیر کر کے، وہ ایک بندہ آ گیا کہتا جی میری شادی کے لیے دعا کریں. میں نے اس کی حالت دیکھی، میں نے کہا یار تیری تو عمر اب وطن عزیز سے محبت کرنے کی. عجیب صورت ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا ہمشیرہ محترمہ کا رشتہ کہیں کروانا ہے. میں نے کہا بھائی میرا یہ فیلڈ تو نہیں. کہنے لگے نہیں آپ ذرا کوشش کریں. میں پوچھ بیٹھا عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 42 سال. 42 برس عمر ہے، متعلقہ ہے، بیوہ ہے؟ نہیں، نہ متعلقہ ہے نہ بیوہ ہے، پھر کیا ہے؟ کنواری ہے. شادی کیوں نہیں کی؟ سٹیٹس کو، معیار کا رشتہ نہیں ملا.
معیار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا، تنکح المرأة لأربع، 4 وجہوں سے شادی کی جاتی، لمالہا ولحسبہا ولحسنہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، خوبصورتی ہے اور خاندان اور برادری ہے اور دین ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، دین کو تو نے ترجیح دینی ہے، اسلام کو ترجیح دینی۔ 3 برس تک رشتہ داروں کو منانے میں صرف ہو جاتے ہیں، بھی فلاں نہیں مان رہا، فلاں نہیں مان رہا، فلاں نہیں مان رہا۔ منانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مسجد میں آؤ، بیٹھو، گواہ پورے کرو، نکاح پڑھواؤ۔ ہم نے اپنے آپ کو خود مصیبت میں ڈالا ہوا، اور پھر کہتے کیا ہے؟ جی آپ دعا کریں۔ تیرے پلے ککھ نہ ہوئے تو دعا کی کرے بندہ؟ وہ پہلے نہیں بعد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کو بھی دعا دی ہے، آپ نے سیدنا جابر کو بھی دعا دی ہے۔ آپ خفا نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے کہ میرے بغیر تمہارا نکاح کیسے ہو گیا، میں نے پڑھایا نہیں، وہ ہو کیسے گیا؟ کوئی احتجاج نہیں، خوشی خوشی دعا دے رہے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کو کہا بارک اللہ لک اولم ولو بشات، اللہ تیرے اس نکاح و بیاہ میں برکت عطا فرمائے، ولیمہ کر بھلے ایک بکری کرنی پڑے، اولم ولو بشات۔ سیدنا جابر کو دعا دی، اور وہ دعا اس امت کے لیے چھوڑ کے گئے، اور وہ بات کی ہے، پہلے کی نہیں ہے۔ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بعد میں کی، اور ہم پہلے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہے ان کے لیے جو پاک دامنی کے لیے، عزت کے دفاع کے لیے نکاح اور بیاہ کرتے ہیں، معاشرے کی پاکیزگی اور تطہیر کے لیے بیاہ کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ بھی تھا کہ آپ اپنے ان صحابہ کے لیے بھی دعا کرتے تھے جو دنیا سے کوچ کر گئے، اور ان کے لیے بھی کرتے تھے جو دنیا کے اندر موجود تھے۔ جو کوچ کر گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، جو زندہ تھے ان کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم اغفر لعبید ابی عامر وعبداللہ بن قیس ذنبہ، اے اللہ تو عبید، ابی عامر اور عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے کرنی چاہیے، اور جہاں تک بات ہے رحمت کی دعا کرنا، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان مقتل میں جس کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ رحم اللہ، ہمیں کنفرم ہو جاتا تھا کہ آج اس کی شہادت کنفرم ہے، آج اس کی شہادت کنفرم ہے، یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم ذرا آگے چلتے ہیں تو ہمیں ایک خاتون نظر آتی ہے، صحابیہ ہیں، مبشرہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عفیفہ ہیں، ام انس ہیں، وہ انس جو خادم رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی۔ اللہ کے نبی، یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ کا خادم ہے، آپ کا خدمت گزار ہے، اور یقیناً انہوں نے بڑھ چڑھ کے خدمت کی ہے۔ جہاں خدمت کی انتہا کی ہے
وہاں بہت بڑا خزانہ بھی انہوں نے حاصل کیا ہے۔ خدمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، یہ تو بہت بڑا اعزاز۔ اب بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اور پھر انسان کو اپنا کوئی بڑا معاشی مستقبل نظر آ رہا ہوتا ہے تو بظاہر وہ بھی نہیں۔ ماں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا خادم ہے، خدمت گزار ہے، اب 24 گھنٹے خدمت کے اوپر وہ لگے رہتے تھے۔ اب بندہ نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ کاروبار کر سکتا۔ ادعو له، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے لیے تو دعا فرما دیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ۔ اے اللہ، میرا یہ خادم انس، اس کے مال کو کئی گنا بڑھا دے، اور اس کو پتر بیٹے بھی عطا کرنا، اور جو تو نے اس کو دے رکھا ہے اس کے اندر اللہ تو برکت عطا فرما دے۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ کیا ہم بھی اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے خادموں کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے ملازمین کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے زملاء اور ساتھیوں کے لیے کرتے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ دونوں چیزیں مانگی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت، دنیا کی خوبصورتی، یہی دو چیزیں ہیں، ایک مال ہے اور ایک اولاد ہے، بیٹے۔ اور فرمایا وبارک لہ فیما اعطیتہ، جو تو نے اللہ دے رکھا ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ برکت پڑتی ہے، برکت آتی ہے، مال بڑھتا ہے، لیکن ناپ تول میں کمی سے نہیں، دغے بازی، دھوکے بازی، فریب اور فراڈ سے نہیں، کس چیز سے بڑھتا ہے؟ دعاؤں سے، اپیلوں سے، التجاؤں سے، حلال کمانے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے نہیں بڑھتا۔ حضرات گرامی، اس حوالے سے ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں، کسب حلال ہم شروع کر دیں، برکتیں اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت پیدا فرما دیں۔ وہ دعائیں کر گئے۔ اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ولد علی مولود، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، بچہ عطا کیا۔ اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ دعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، میں اسے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا، آپ نے اسے گھٹی لگائی، فسماہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم رکھا، ودعا لہ بالبرکہ، اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعاؤں کے حصول کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی کہ اللہ اولاد عطا کرے تو کسی بھی متقی پرہیزگار بزرگ سے خیر و برکت کی دعا کروانا
نام رکھوانا اور گھٹی گڑتی لگوانا یہ صحیح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں پر صورتحال تو عجیب ہی ہے، اولاد کو ذبح کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ جی میں نے خواب دیکھا، پتہ نہیں کیا کھا کے رات کو سویا تھا کہ قتل کرنے کا خواب اس نے دیکھ لیا، اور کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا؟ کیا جواب سوچ رکھا ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر، جو نماز عصر فرض سے پہلے 4 رکعات نماز آ کے ادا کر لیتا ہے، عصر کے فرائض سے پہلے، اللہ کی اس پر رحمت ہے۔ اور اس شخص پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو بیدار ہوتا ہے، بیدار ہو کر کیا کرتا ہے؟ صلی، رات کی نماز پڑھتا ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، رات کے اندھیرے میں لگا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی اور اللہ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے بھی رب کو پکار رہا ہے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل کو بھی بیدار کرتا ہے۔ وَأَيْقَظَ امرأة، اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے۔ وہ بیوی نیند کی شدت کی وجہ سے بیدار نہیں ہو رہی، پانی کے چھینٹے اس پہ مارتا ہے اور اس کو بیدار کر کے نماز کے لیے کھڑا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہو اس عورت پر جو رات کو کھڑی ہوتی ہے، نماز ادا کرتی ہے، قیام کرتی ہے، خامد کو بیدار کرتی ہے، اس پر نیند کا غلبہ ہے، پانی کے چھینٹے مارتی ہے اور اس کو نماز کے لیے کھڑا کر دیتی ہے۔ اس مرد پر بھی اللہ کی رحمتیں ہیں اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کیا یہ چیز ہمارے اندر ہے؟ یہ سوچ ہمارے اندر ہے؟ یہ عمل ہمارے اندر ہے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں؟ یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ فرض نمازیں دن میں 5 ہیں، کوئی پڑھتا ہے 2، کوئی پڑھتا ہے 3، فرض 5۔ تہجد کی بات تو دور کی، یہاں پر صورتحال بڑی ہی عجیب ہے، بڑی ہی غریب ہے۔ نماز ہم نہ پڑھیں پھر کہیں پتہ نہیں رب دی رحمتاں تو اسی بہت ہی دور ہوئے پے، رحمتیں تو ہم خود نہیں سمیٹ رہے، کام ہم وہ نہیں کر رہے کہ جن کاموں کی وجہ سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق ٹھہرے۔ پھر آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے اور آگے حق اور انصاف کے ساتھ، امانت و دیانت کے ساتھ اس بات کو آگے منتقل کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اور ہمیں حدیث سنائی جاتے ہیں کہ چھاڑی یار ہر وقت دن وہی لگی رہی۔ ذرا سوچیں تو سے، چہرے تر و تازہ یہ فیشل ویشل کرانے سے نہیں رہتے، منہ کی رگڑوائیاں کروانے سے نہیں ہوتے۔ اللہ چہروں کو تازگی دیتا ہے تو ان لوگوں کے چہروں کو تازگی دیتا ہے جو حدیث رسول اللہ کو بیان کرنے والے ہیں، جو دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، جو کٹھن حالات کے اندر کتاب و سنت کا پرچم اور جھنڈا لے کے کھڑے ہونے والے ہیں۔
اللہ ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھتا ہے اور اللہ انہیں خوشحال رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری والدہ ہے، اس کو میں دین کی دعوت دیتا ہوں، ناراض ہوتی ہے، اور آج تو اس نے پھر انتہا کر دیا، اور آپ کو بھی اس نے ایسا ویسا کہہ دیا۔ آپ ذرا اس کے لیے دعا تو کر دیں۔ آپ اس کے لیے دعا تو کر دیں۔ میری ماں ہے، ماں مسلمان نہیں، ماں کافرہ ہے۔ میری تڑپ یہ ہے، میرا جذبہ یہ ہے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ میں اس کو دین کی دعوت دیتا ہوں، مجھے برا بھلا کہتی ہے، اور آج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے انتہا کر دی۔ کیا کروں؟ ماں ہے، ابو ہریرہ کی ماں اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور نوجوانوں تمہاری مائیں تو مسلمان ہیں۔ ابو ہریرہ کی تڑپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں۔ میں ماں کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور نوجوانوں مسلمانوں، ماں باپ کو گالیاں دینے والوں، ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والوں، والدین کی توہین کرنے والوں، ماں کو آنکھیں دکھانے والوں، تمہارا رب کہتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا شروع کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب فرما۔ کہتے ہیں میں بھاگ کے جب گیا، گھر پہنچا، دروازہ بند تھا، میں نے کھٹکھٹایا اور پانی کے گرنے کی آواز بھی سنی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے۔ ماں جی کیا معاملہ تھا؟ کہا بیٹا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد،
سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ذل خلیصہ ہے یا ذل خلیصہ ہے جسے کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا، ایک بت تھا، اس کی پوجا پرستش ہوتی تھی، کیا آپ مجھے اس سے آرام نہیں پہنچاتے؟ یعنی آپ اس کو تلف نہیں کر دیتے؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے کی پشت پر ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا، میرا یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ بات سنی تو دعا کی اللہم ثبت ہو۔ کسی حق معاملے میں جب کہیں پر استقرار و قرار نہ آ رہا ہو تو یہ دعا اللہم ثبت ہو وجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اسے تو ثابت رکھ، قائم رکھ، اسے ہادی بنا دے، اسے مہدی بنا دے۔ کہتے ہیں پھر میں گھوڑے پر سوار اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر، لگ بھگ 50 تعداد تھی، میں نے جا کے اس کو گرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میری پوری قوم کے لیے میرے حق میں دعا کی، میری قوم کے لیے بھی، میرے حق میں بھی دعا کی۔ اسی طرح محمد بن مسلمہ جب کعب بن اشرف کا قلعہ کما کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں اور صحابہ سواریوں پر سوار ہیں۔ آپ نے ان کو اترنے سے منع کر دیا کہ نہیں، آپ نے اوپر رہنا ہے۔ بقیع تک چلتے گئے، بقیع تک چلتے گئے، چلتے چلتے جب وہاں تک پہنچے تو پھر آپ نے دعا کی اور فرمایا استعینوا بسم اللہ، اللہ کے نام سے مدد، اور پھر اللہ سے اپیل کی اللہم ایدہم بروح القدس۔ بات یہ سمجھ آئی کہ وہ لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق ہیں کہ جو حدیث رسول اللہ کو بیان کرنے والے، حرمت رسول اللہ کے لیے آگے بڑھنے والے اور ان مہمات کے اندر داخل شامل رہنے والے اور اس کے لیے جستجو اور کاوش و کوشش کرنے والے اور ناموس رسالت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے والے، جب ہجو کر رہے تھے مشرکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ قم یا حسان، شاعر رسول حسان بن ثابت کو کہا قم یا حسان فاجب ہو، کھڑا ہو اور ان کو جواب دے۔ انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف کرنا شروع کی اور ان کو ان کا قد ان کے آئینے میں اپنی شاعری میں دکھایا، دم دبا کے بھاگ گئے۔ جہاں آپ نے یہ کہا تھا قم یا حسان فاجب ہو، وہاں اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ حسان بن ثابت کی تو مدد فرما جبریل امین کے ذریعے۔ ہم نے انشاءاللہ حرمت رسول کے لیے بھی کھڑے ہونا ہے، حدیث رسول اللہ کی تبلیغ کرنی ہے، حدیث رسول اللہ پہ عمل کرنا ہے، حرمت رسول کے لیے، ناموس رسالت کے لیے انشاءاللہ ہم نے کردار ادا کرنا ہے۔ پھر نبی کریم کی ساری دعائیں اور انشاءاللہ آخرت کی شفاعتیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے ایک دعا ایسی ہے کہ جو قبول کی جائے گی۔ میں نے وہ رکھی ہوئی ہے، کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے وہ دعا کروں گا، اپنی امت کے لیے دعا کروں گا اور وہ دعائے شفاعت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کی شفاعت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑہا رحمت نازل فرمائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد